سورہ مبارکہ زخرف 43 سورہ ہے اور آیت ہے اس کی 55ویں آیت۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منہم فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ فَلَمَّا آسَفُونَا، جب ان لوگوں نے ہمیں خفا کیا، ناراض کیا، تو انتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اور انتقام یہ تھا کہ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان سب کے سب کو غرق کر دیا۔ یہ غرق کرنے سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ فرعونیوں کا قصہ ہے، اور فرعونیوں کا انجام پروردگار عالم نے یہاں پر اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں غضبناک کیا، ہمیں خفا کیا، ہمیں ناراض کیا، اور اس ناراضگی کے نتیجے میں ہم نے ان سے انتقام لیا، اور انتقام یہ تھا ہمارا کہ ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ اس کے ضمن میں ایک روایت ملتی ہے جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، جس میں راوی امام علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ مولا دیکھیں، ہمیں جب انہوں نے خفا کیا یا ہمیں ناراض کیا، کہا کہ خدا بھی ناراض اور خفا ہوتا ہے، یعنی یہ ناراضگی اور خفا ہونا، حالانکہ اس روایت میں تو نہیں ہے لیکن بالآخر تھوڑا سا اس کو اگر ایکسپینڈ کریں آپ تو خوش ہونا، ناراض ہونا، افسوسناک ہونا، یا خدا کے اندر بھی یہ ہے۔ اور ہم دیکھتے بھی ہیں ویسے قرآن میں کہ قرآن میں کئی جگہ پہ بہت سی اس قسم کی خصوصیات کو خدا کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ تو اس راوی نے سوال کیا کہ یہ خدا میں ہے، خدا کیسے خفا ہوتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کا خفا ہونا لیس کاسفنا، ہمارے خفا ہونے کی طرح نہیں ہے۔ اب اس کو تھوڑی سمجھانے کے لیے، یہ روایت کے حصہ نہیں ہے جو میں ابھی وضاحت عرض کر رہا ہوں، یہ روایت سے باہر کا حصہ ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ہماری ناراحتی یا ناراضگی یا خفا ہونا وہ کیسا ہوتا ہے جو خدا میں ایسا نہیں ہے، تو پھر کیسا ہے؟ دیکھیں، جب آپ خوش ہوتی ہیں یا جب آپ ناراض ہوتی ہیں تو خوشی اور ناراضگی ڈائریکٹلی آپ کے اوپر آتی ہے، آپ خوش ہو رہی ہیں، آپ ناراض ہو رہی ہیں، یعنی یہ دو ایسی خصوصیات ہیں جو خود انسان ہی کے اوپر وارد ہوتی ہیں۔ میرے بچے نے فرض کریں اچھی پوزیشن حاصل لی کہ میں خوش ہوں گا، میرا بچہ فیل ہو کر آیا، میں ناراض ہوں گا اس پر۔ ایسا نہیں ہے کہ خوش کوئی اور ہو رہا ہے، ناراض کوئی اور ہو رہا ہے، میں خود ہی خوش اور میں خود ہی، یہ خصوصیات خود میرے اوپر وارد ہوتی ہیں۔ امام علیہ السلام کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ خدا ایسی ذات نہیں ہے کہ اس پہ یہ خصوصیات ڈائریکٹلی اس کے اوپر وارد ہو سکیں۔ اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو، بچپن سے آپ پڑھتے آئی ہیں صفات سلبیہ میں کہ خدا محل حوادث نہیں ہے۔ محل حوادث نہیں ہے کا مطلب یہی ہے کہ خدا کے اوپر مختلف حادثوں کا اثر نہیں آتا، کبھی خوش ہو رہا ہے، کبھی ناراض ہو رہا ہے، کبھی جو ہے غصے میں آ رہا ہے، کبھی جو ہے جس طرح بعض جگہ پر ہے کہ دھوکہ دے رہا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ خدا محل حوادث نہیں ہے، یعنی یہ خصوصیات اس پہ وارد نہیں ہو سکتی، لیکن قرآن نے تو کہا کہ جی ہم خفا ہوئے، ہم ناراض ہوئے اور ہم نے انتقام لیا۔ تو جب راوی نے امام سے سوال کیا، امام نے کہا کہ خدا کی ناراضگی یا خدا کا خوش ہونا، ناراض ہونا ہماری طرح کا خوشی اور ناراضگی نہیں ہے۔ پھر کہا کہ بلکہ پروردگار عالم نے جعل اولیاء لہو، اپنے لیے کچھ اولیاء قرار دیے ہیں۔ خدا نے اپنے لیے کچھ اولیاء قرار دیے ہیں کہ ان کی خوشی کو خدا نے اپنی خوشی اور ان کی ناراضگی کو خدا نے اپنی ناراضگی قرار دیا ہے۔ یعنی خدا کی خوشی ڈائریکٹلی خدا پر نہیں آئے گی، وہ ان اولیاء پر آئے گی۔ یہ اولیاء خوش تو گویا خدا خوش،
یہ اولیاء ناراض تو گویا خدا ناراض. اور یہ ہم مخلوقون، یہ مخلوق خدا ہیں، مربوبون خدا کے تربیت شدہ ہیں، خدا نے ان کی تربیت کی ہے. یہ اولیاء ہیں خود خدا کے. روایت آگے بھی ہے، میں یہیں سے اس کو تھوڑا شارٹ کر رہا ہوں. اچھا، اب یہاں پر ممکن ہے کسی کے ذہن مبارک میں یہ خدشہ آئے، یہ سوال آئے، یا یہ اعتراض آئے، یا یہ بات آئے کہ جی اولیاء یعنی ولی، تو یہ اولیاء یا تو رسول ہوں گے یا ائمہ علیہم السلام ہوں گے. رسول انما ولیکم، وہ ولی ہے، اور وہ بھی ولی ہے جو زکوٰۃ دے رہا ہے، اور پھر جس کو وہ نصب کرے گا وہ ولی، پھر وہ جس کو نصب کرے گا وہ ولی، وہ جس کو معین کرے گا وہ ولی. تو ایک ولایتوں کا بھی سلسلہ، پھر ایک سلسلہ چلتا رہے گا. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو اولیاء جس کو انہوں نے اپنی خوشی اور ناراحتی ناراضگی کا محور بنایا ہے وہ اولیاء ہیں. اور اولیاء یعنی نبی اور ائمہ علیہم السلام. جناب زہرا اس میں شامل نہ ہوں، کیونکہ جناب زہرا انما ولیکم اللہ میں تو شامل نہیں ہیں، قطعی طور پہ شامل نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بالآخر وہاں پر آیت میں اللہ، رسول اور ائمہ علیہم السلام کا تذکرہ ہے. یا بعض روایتوں کے اندر مختلف طرح کے مفاہیم ہیں، کہیں آیا خلفاء، کہیں آیا ائمہ، کہیں کچھ کہیں کچھ. تو ممکن ہے رسول کے بعد جو 12 اولیاء آنے والے ہیں ان میں بھی وہ شامل نہیں ہیں. تو بالآخر کسی کے ذہن میں ہے کہ یہ اولیاء یعنی نبی اور ائمہ علیہم السلام، اس میں جناب زہرا شامل نہیں ہیں. شاید اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پروردگار عالم کے اس ما ینطق عن الہوی رسول نے جو انما یرید اللہ کی سند بھی لیے ہوئے ہے، یہ جملہ کہا تھا، یا فاطمہ ان اللہ یرضی لرضاک و یغضب لغضبک. اے فاطمہ، خدا تیری خوشی میں خوش اور تیری ناراضگی میں. سبحان اللہ. یعنی اگر ویسے شامل نہیں تھیں تو اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ یہ جو اولیاء یہاں پر پروردگار عالم نے خلق کیے ہیں کہ جو خدا کی خاص تربیت شدہ افراد ہیں، جو خدا کی مخلوق ہیں، ان میں جناب زہرا بھی شامل ہیں. ان میں قطعی طور پہ جناب زہرا بھی شامل ہیں. اور جناب زہرا جہاں اللہ کے رسول نے ایک طرف جناب زہرا کی ذات گرامی قدر کو خدا کی خوشی اور ناراضگی کے لیے محور بنایا ہے، وہاں اپنی خوشی اور ناراضگی کا محور بھی جناب زہرا کی ہستی کو ہی قرار دیا ہے. فاطمہ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اب دیکھیں ہمارے پاس خدا کی خوشی اور خدا کی ناراضگی کو پہچاننے کے لیے معیار بن گئے یہ 14 معصومین کی ہستی. اب اگر آپ کو کسی بھی جگہ پر، کسی بھی مورد میں، کسی بھی موقع پہ، کسی بھی کام کے بارے میں، کسی بھی فعل کے بارے میں یہ جانچنا ہو کہ آیا یہ کام چاہے میرا ہو چاہے کسی اور کا ہو، مورد رضایت پروردگار عالم ہے، مورد خوشنودی پروردگار عالم ہے، یا مورد ناراضگی پروردگار عالم ہے، تو دیکھ لو یہ اولیاء خوش ہیں اس فعل پر تو سمجھو یہ مورد خوشنودی خدا بھی ہے. اور اگر وہ اولیاء ناراض ہیں اس کام پر تو سمجھ لو کہ وہ فعل بھی خدا کی ناراضگی کا ذریعہ ہے. اور قطعاً یہ بات تو جو بھی تھوڑا بہت خدا کے مزاج کو سمجھتا ہو نہیں کہے گا کہ جس سے خدا ناراض ہو تو ناراض رہتے ہوئے پروردگار عالم اس کو بہشت میں لے کے جائے گا. یہ تو قابل تصور بات نہیں ہے. اب ایک جملہ اور آخری بات، صحیح بخاری کا جملہ، جو بعض افراد کے بارے میں صحیح بخاری نے یہ جملہ لکھا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ان سے ناراض تھیں، ساخطتن حتی ماتت، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. بس اس کا مطلب یہ کہ دنیا سے رخصت ہونے تک ناراض ہی تھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بھی ناراض.
اب جب رخصت ہو گئیں تو اب تو ان کی رضایت آ نہیں سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الی یوم القیامہ پروردگار عالم کی ناراضگی کا مورد ہیں وہ افراد کے جنہوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے اپنے حق کو بھی غصب کیا اور ان کے شوہر کے حق کو بھی غصب کیا. یہ دو غصب اتنا بڑا جرم تھے کہ جناب زہرا حتیٰ ماتت. دیکھیں یہ بھی ایک کمال ہے پروردگار عالم کا کہ بعض چیزیں کہنے کو ایک چھوٹا سا لفظ ہے حتیٰ ماتت, لیکن ان لوگوں کے قلم سے خدا نے لکھوا دیا کہ جس کے بعد کوئی گڑبڑ کی گنجائش ہی باقی. اگر یہ جملہ نہ ہوتا کچھ بھی کہہ دیتے, جہاں اتنا کچھ بنا لیا, کچھ بھی بول سکتے تھے, جی بعد میں توبہ کر لی تھی, بعد میں معاف کر دیا تھا, بعد میں یہ ہو گیا تھا, بعد میں وہ ہو گیا تھا. لیکن خود صحیح بخاری جیسی صحیح کتاب تو ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں. حتیٰ صحیح مسلم, صحیح بخاری, باقی جو صحیح ستہ ہیں, ان 6 کی 6 میں جو مقام صحیح بخاری کا ہے وہ کسی اور کتاب کا ویسا مقام نہیں ہے. ان کے سب سے ہاں ہیں, لیکن بخاری بخاری ہے. اس سے کہتے ہیں نا جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں, لاہور لاہور ہے. تو بخاری بخاری ہے. لہٰذا اس کتاب میں کہ جو ان کی قرآن کے بعد معتبر ترین کتاب ہے, اس میں یہ لفظ آ گیا کہ حتیٰ ماتت, یعنی اپنے وفات تک انہوں نے ان سے ناراضگی رہی اور ان کی کوئی آپس میں صلح نہیں ہوئی. اس کے بعد تو ویسے ہی چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے. تو یہ جملہ پروردگار عالم نے خود انہی کے قلم سے انہی کی کتابوں میں اور ان کی کتابوں کی میں سے بھی معتبر ترین کتاب میں لکھوا دیا, تاکہ قیامت تک کے لیے جو سمجھنا چاہے اس کے لیے حجت تمام ہو جائے, اور جو نہ سمجھنا چاہے تو نہ سمجھنے والے کا کوئی علاج کوئی بھی نہیں کر سکتا. بڑے سے بڑا طبیب اٹھا لائیں آپ, وہ ایسے شخص کا کوئی علاج نہیں کر سکتا کہ جو خود سمجھنا ہی نہ چاہتا ہو. تو یہ مقام و مرتبہ ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا. یعنی یہ خود بڑی بات ہے کہ ایک ایسی ہستی خدا نے خلق کی ہے کہ جس کی خوشی اور ناراضگی خود خدا کی خوشی اور ناراضگی بنتی ہو. آپ سوچیں کیا مقام ہوگا اس کا خدا کی نگاہ میں, کیا رتبہ ہوگا اس بی بی کا خدا کی نگاہ میں, کہ یہ خوش ہیں تو خدا خوش ہے, یہ ناراض ہیں تو خدا ناراض ہے. تو بہرحال ہم خدا سے بس یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ایسی توفیقات دیتا رہے کہ کبھی ہم اس بی بی کا دل نہ دکھائیں اور اس کے ہمیشہ مورد خوشنودی قرار پائیں.